अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, साबिक अमरीकी सदर का इंतकाल हो गया है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा अमरीका तो इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म है ही सही। अमरीका से मुराद डोनाल्ड ट्रंप, वो तो इमरान खान के लिए सरगर्म है ही सही, लेकिन उससे पहले के सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले जाता है इमरान खान की रिहाई का। रूस ने एंट्री मार दी है और जबरदस्त एंट्री मार दी है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों से बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से आपको अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि आज तो खान ने सबको खड़का के रख दिया है, अपनी अदालत लगा ली। इस हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले तो खान की बात करेंगे जी। तोशाखाना 2 का जो केस है, उस हवाले से इमरान खान साहब के केस की समाअत थी और समाअत के में जो है वो इमरान खान साहब की फैमिली भी शरीक हुई, बुशरा बेगम भी शरीक हुई, इमरान खान साहब की बहनें भी थी जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। खैर, केस के हवाले से बात करें तो आ, उसके वो गवाहान के जो बयानात थे वो तो कलमबंद हो गए हैं। अब 2 जनवरी तक इसकी जो समाअत है वो मौखर कर दी गई है। अब आगे जनाब अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में क्या बताया है। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। अब ये इमरान खान साहब के आगे चल के अल्फाज है, तो एक एक लफ्ज आज इमरान खान साहब का बड़ा मानी खेज है, जरूर सुनिएगा। अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना 2 केस तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादरी यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को सजा सुनाई जानी है और अलकादिर और तोशाखाना 2 केस अदालतों में खत्म हो जाएंगे। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया का मजाक बनाया गया है, और इमरान खान साहब ने कहा कि किसी के कहने पर डील नहीं करूंगा, हर केस लड़ूंगा। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए हैं, यानी वे ये फवाद चौधरी दूसरे तीसरे जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी उनको माफ कर दिया है, जा तुझे माफ किया। और खान साहब ने कहा कि 9 मई की साजिश पहले से की गई थी, फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी इमरान खान साहब ने किया है। अलीमा खान साहबा ने कहा कि 26 नवंबर के लातादाद लोग मिसिंग हैं। बानी ने कहा, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं इमरान खान साहब के लोगों की। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अमेरिका तो सरगर्म है ही। रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो तो जनाब वो हर चीज को तहस नहस करते जा रहे हैं। इस वक्त बाकायदा इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, या फिर इमरान खान का जिस तरह से मुकदमा लड़ा जाता है, चाहे वसीम बादामी हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मियां दाऊद हो, कोई नून लीगी हो, कोई साफी हो, सबको जनाब वो पिछाड़ते जा रहे हैं। अब वसीम बादामी को भी रिचर्ड ग्रेनल ने जो है वो 2 नंबर साफी कह दिया है, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल पर शोज हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, पूरे पूरे शोज। और शोज भी किस बात पे हो रहे हैं? उसके किरदार पे, उसके पर्सनल कैरेक्टर पे हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, शोज हो रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल के कैरेक्टर पे। तो उसने जनाब वहां पर भी ठोक दिया है। और जिस तरह से नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त जो बंदा इमरान खान की बात करता है, पूरी दुनिया उसकी, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो अब ये नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि भाई अब जिस तरह से ये ट्रंप का मुशीर बातें कर रहा है और ये लॉबिंग हो रही है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा देगा। अगर रिहा करवाएगा तो आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान में बातें भी हो रही हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका के भी मफादात हैं, तो अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहेगा और कुछ यकीन दहानियां भी चाहेगा, और वो अपना असर रसूख भी बढ़ाना चाहेगा। और दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान के लिंक्स जो हैं
وہ چائنا رشیا کے ساتھ جو بن رہے ہیں، یہ جو بلاک بن رہا ہے اور یہ ان فیوچر بنے گا، تو اس حوالے سے رشیا کو بھی تشویش ہے، چائنا کو بھی تشویش ہے کہ ایک تو رشیا اور چائنا یہ سارے ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ اب یہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امریکہ کا انفلوئنس ہو، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہتے ہیں اور امریکہ کا اثر و رسوخ بھی نہیں چاہتے۔ تو اب عمران خان چونکہ امریکہ کی وجہ سے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے رہا ہوگا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے تو بائیڈن کی جتنی بھی پالیسیز تھیں اور یہ آپریشن ریجیم چینج یہ سارا ریورس ہوتا ہے، تو اس کا پورا پورا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جائے گا۔ پاکستان کی پوری 25 کروڑ عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سمجھ لیجئے کہ لیڈر ثانی بنا لے گی، یعنی کہ عمران خان صاحب اگر کل کو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر یا اس کے حق میں امریکہ کی فیور میں کوئی بات یا کوئی پالیسی یا اقدام کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ پاکستانی جو عوام ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیا نے انٹری مار دی ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے دوستو، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میرا اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ، لیکن حالات کچھ ایسے ہی بن رہے ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، ورنہ روس کا سفیر جو ہے اس کا نام ہے البرٹ خوریف، یا خوریف کہہ لو، اردو میں خوریف بھی کہتے ہیں۔ اب البرٹ خوریف وہ آتے ہیں جو رشیا کے سفیر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد رشین ایمبیسی کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے۔ وہ ٹویٹ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ اس سے آپ کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی روس چاہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی میں ہمارا بھی لسٹ میں نام ہو۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، امریکہ کے کہنے پر پاکستان عمران خان کو رہا کرے نہ کرے، روس کے کہنے پر ضرور رہا کر دے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ آگے چل کے بتاؤں گا کیوں۔ اچھا جی، اسد کیسر صاحب سے البرٹ خوریف نے ملاقات کی ہے، اور اس سفیر نے اسد کیسر کو روس اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت میں حاصل ہونے والی اہم کامیابیوں سے آگاہ کیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ان میں پیش رفت ہوئی ہے اور کامیابیاں مل رہی ہیں، یہ سٹیپس ہو گئے ہیں، اور یہ انیشیٹو بھی عمران خان صاحب کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا بڑے لمبے عرصے بعد عمران خان صاحب نے رشیا کا دورہ کیا تھا، شاید اسی کی سزا ملی ہو عمران خان صاحب کو جو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو حکومت سے کرنی چاہیے، یہ بات حکومت سے کرنی چاہیے کہ جی ہمارے دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور ان کو ہم مزید مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات وہ کر رہے ہیں اسد کیسر سے۔ اور پھر یہ ٹویٹ میں آگے لکھا ہے، دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور اسد کیسر نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اپنے دورہ روس کی خوشگوار یادوں کا تذکرہ کیا۔ وہی دورہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، ساتھ میں اسد کیسر بھی تھے، اور پھر انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ روس یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، آپ امریکہ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں، اور کیونکہ ان فیوچر جو ہے یہی ایشین بلاک بننا ہے، امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ یہاں سے ختم کرنا ہے۔ اگر امریکہ عمران خان صاحب کو رہا کرواتا ہے تو پھر امریکہ یہ چاہے گا کہ رشیا کا اس خطے سے اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو جائے، پاکستان رشیا کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، اور پھر پاکستان چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات محدود کر دے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جو احسان کرتا ہے تو پھر وہ اس کی پھر بات ماننی پڑتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اب دیکھیے روس بھی سرگرم ہو گیا ہے، اور روس کی بات کتنی مانی جائے گی، پاکستان کی اتھارٹیز کتنی مانے گی روس کی بات،
اس کا ثبوت یہ لے لیجئے کہ اس خبر کو پاکستان کے تمام میڈیا آؤٹلیٹس نے رپورٹ کیا ہے. یعنی ایک اپوزیشن کا یا ایک زیر اطاعت پارٹی کا بندہ، اس پارٹی کا بندہ جسے یہ انتشاری ٹولہ اور سیاسی دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس کو پورا میڈیا رپورٹ کرتا ہے. میڈیا بتا رہا ہے کہ بھائی روس کے ساتھ اگر عمران خان ہاتھ بڑھاتا ہے اور روس اگر اس طرح سے کوئی عمران خان صاحب سے گارنٹی لیتا ہے تو روس کی گارنٹی پر عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. یہ ایٹ لیسٹ امریکہ کی گارنٹی کے ساتھ رہا کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا. اب لاسٹ ناٹ بٹ دا لیسٹ، ویسے تو ہر آنے جانے والا صدر جو ہے وہ سابق ہی ہو جاتا ہے. ابھی جو بائیڈن ہے وہ آلموسٹ سابق ہو چکے ہیں، اور 20 جنوری کو جو ہے وہ نیا صدر آ جائے گا، ٹرمپ. تو لہٰذا یہ ٹرمپ جو ہے، یہ بائیڈن جو ہے یہ سابق ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے امریکہ کے ایک صدر ہیں تھے، ان کا نام تھا جمی کارٹر. وہ جی جمی کارٹر انتقال کر گئے ہیں جی. جارجیا میں ان کا انتقال ہوا اپنے گھر میں. اور بحیثیت صدر جمی کارٹر خراب معیشت اور ایران یرغمالی بحران سے نبرت آزما رہے. انہوں نے اسرائیل اور مصر کے درمیان امن کے لیے ثالثی کی، اور یہی وجہ تھی کہ جمی کارٹر کو 2002 میں امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا. اور انہوں نے 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر کے طور پر ذمہ داریاں نبھائی، جو کہ 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.